آتے بھی ہیں, دلہن کو چڑھاتے بھی ہیں. تو اسلام میں ریاکاری, دکھاوا, اسراف یہ سب ناپسندیدہ چیزیں. پھر آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں کہ جب تک بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے, اس نے کیا پہنا, اس نے کیا پہنا, کسی کو دیکھ کے خوش ہوئے, کسی کو دیکھ کے کڑے. پھر جب گھر واپس پلٹتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی, کبھی غور کیا ہم نے؟ ضرور بات کرتے ہیں, وہ دیکھا فلاں کی شکل کیسے لگ رہی تھی, اس کو تو یہ کپڑے سوٹ ہی نہیں کر رہے تھے, اور اس کو اس عمر میں کیا چاو آیا کہ وہ اتنا کچھ پہن کے آ گئی. کسی کے ناک پہ تبصرہ, کسی کے میک اپ پہ تبصرہ, کسی کے کپڑے پہ تبصرہ. مومن تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتا, اس کی گفتگو تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی شکل و صورت پہ بات کرے, ان کے لباس پہ بات کرے, کسی کی غربت کا مذاق اڑائے, کسی کی امارت کا مذاق اڑائے. تو یہ سب کام عموماً ایسے ہی موقعوں پر جنم لیتے ہیں. اس لیے ایک طرف تو ان سے احتیاط لازم, اور دوسری طرف نستغفرہ, کہ ہماری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو, ہم اس سے معافی چاہتے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اور ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے, کیونکہ انسان کا نفس اسے برائی پہ اکساتا ہے. چھوٹی سی بات کسی کی مائنڈ کی تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس سے دگنا نہ اس کو سنا دے. کسی کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو جواب دینا لازم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہم چپ بیٹھے رہے, اور چاہے اس میں بات بڑھ جائے اور کام خراب ہوتا ہے تو ہم اپنا غصہ تو ٹھنڈا کر لیں. لہذا نعوذ باللہ من شرور انفسنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, یقیناً نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے, برائی پہ آمادہ ہی کرتا ہے, وہ تو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. لہذا نفس کی ایسی باتیں جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان دے تو ان کو ماننے میں خسارہ ہی ہے. اب دیکھیے کہ نفس کا شر ہوتا کیا ہے. دل کی تنگی, حسد, بغض, حرص, لالچ, طمع, دوسرے کے لیے برے خیالات, بدگمانی, نیگیٹو تھنکنگ, یہ سب کچھ نفس کا شر ہے. خود کو بڑا سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا, اپنی کسی خوبی کا بہت زوم ہونا, یہ ساری چیزیں نفس کے شر میں آ جاتی. سب سے پہلے نفس کے شر کا شکار ہوا تھا شیطان, اور اس نے کیا کہا تھا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے, میں اس کے آگے جھک نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ انا کا شکار لوگ دراصل شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں, اور عام روزمرہ زندگی میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی, اگر ہم ان کو انالائز کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انسانی تعلقات کو بگاڑنے کے پیچھے بھی نفس ہوتا ہے. لو ہم ایسے ہی گئے گزرے, ہم دوسرے سے کمتر ہیں, ہم کیوں جھکیں, ہم کیوں اس کی بات مانیں, ہم اس کے کہے میں کیوں آئیں, ہم کیوں معافی مانگے چاہے قصور ہمارا اپنا ہو. تو ہم بسا اوقات اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں, لیکن صرف اس ایک کو بچانے کے لیے بندوں کو بھی ناراض کرتے ہیں, رب کو بھی ناراض کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کی اطاعت میں جو چیز حائل ہوتی ہے وہ بھی انسان کا نفس ہے, اور بندوں کا حق ادا کیوں نہیں ہوتا اس میں بھی انسان کا نفس آڑے آتا ہے. آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد انسان کی عبادت کی قبولیت کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہم ایک دوسرے کو راضی اور خوش رکھنے پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اور اپنی شرم و عزت کی حفاظت کرے, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. شوہر کی خوشی اور شوہر کی اطاعت جنت میں جانے کا سبب ہے. جہاں نماز ضروری ہے وہاں شوہر کی بات ماننا بھی ضروری ہے, لیکن عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو شوہر کا حق ادا نہیں بھی ہو تو خیر ہے, کوئی بات نہیں. نہیں, یہ دونوں ہی برابر ہیں. لیکن عموماً ہمیں شوہر کا حق ادا کرنے میں یا شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے میں کیا چیز مانے ہوتی ہے, کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے, انسان کی انا. اس لیے اس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے اچھے تعلقات کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. شادی کے بعد آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کے جھگڑے کو بڑھانے میں جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ انسان کا نفس ہے. مجھے کیوں کہا, مجھے کیوں بول دیا, میری انسلٹ کر دی, مجھ سے معافی نہیں مانگی. اور بعض اوقات انسان قصور ہوتے ہوئے کیوں نہیں دوسرے سے معافی مانگتا کہ اس میں میری بے عزتی, ٹوٹ تو جاؤں گی لیکن جھکوں گی نہیں.
یہ سب کچھ نفس کے شر سے ہوتا ہے۔ انسان وہی محبت حاصل کر سکتا ہے جو جھکنا جانتا ہو، جو دینا جانتا ہو۔ وہی قدر پا سکتا ہے جو دوسروں کی قدر کرنا جانتا ہو۔ کہتے ہیں نا، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، اور دوسروں کو دینے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، محبتیں، خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے جھکنا نہایت ضروری ہے۔ عاجزی بڑی پسندیدہ ہے۔ عاجزی اللہ کے سامنے بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی پسندیدہ ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس موقع پر کیا کہا گیا؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ گناہوں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اپنے ضمیر کے خلاف جا کے کوئی بات کرتا ہے، ضمیر اسے چین نہیں لینے دیتا، اندر ایک گلٹ پیدا ہوتی، ایک پریشانی ہوتی، اور مسلسل جب انسان خلاف ورزی کرتا ہے ان حدود کی تو یہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی۔ اس لیے ومن سیئات اعمالنا، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو جائیں تو ان کے برے نتائج سے تو ہم کو بچا لینا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ دنیا کے باقی استعمال کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگی بھی دے دیتا ہے۔ مثلاً ہم نے اپنی آنکھیں مانگی نہیں تھی، اپنا دل مانگا نہیں تھا، اپنا رزق مانگا نہیں تھا، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہم کو دی، لیکن ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے۔ ورنہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بھی بہت سے لوگ ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو وہ بھٹکا دے، اور وہ جبرن زبردستی ظلمن کسی کو نہیں بھٹکاتا۔ جو اس کے رستے پر آنا نہ چاہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو آزادی دیتا ہے دنیا کی حد تک۔ اچھا میری طرف نہیں آنا چاہتے، کہیں اور جانا چاہتے جاؤ، کیونکہ آزادی جو دی اس نے، اور جس کو وہ چھوڑ دے اسے پھر کوئی اور پکڑ کے لا نہیں سکتا، کیونکہ وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا نا، وہ ہمارا اندر بھی دیکھتا ہے۔ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کس کے دل میں میری کتنی چاہت اور محبت ہے، کون مجھ کو خوش کرنا چاہتا ہے، کون میری رضا چاہتا ہے، اور کون مجھ سے منہ موڑتا ہے۔ ہم زبان سے چاہے کتنا بھی کہیں، لوگوں کو پتا نہ چلے، مگر اس کو تو پتا چل جاتا ہے۔ وہ پھر اندر کی بات پر فیصلہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم کو پتا چل جائے کسی انسان کے بارے میں کہ یہ ہمیں نہیں چاہتا، یہ ہم کو پسند نہیں کرتا، یہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، بتائیے آپ اس سے ملنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو کسی کے دل کا پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، یہ مجھ کو پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس آنا نہیں چاہتا، تو آپ بھی اسی طرح پسند نہیں کریں گے۔ تو اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک بندہ میری طرف نہیں آنا چاہتا، وہ مجھ کو پسند نہیں کرتا، تو دنیا کی حد تک اس کا قانون کیا کہ وہ زبردستی نہیں کرتا، جبرن پکڑ کے نہیں لاتا کہ نہیں ضرور میرے بندے بن کے رہو، اس لیے کہ اس نے بے شمار مخلوق کو ایک قاعدے قانون کا پہلے سے ہی پابند بنا رکھا۔ بس سورج چاند وغیرہ ہیں، ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی کہ تم طلوع ہونا چاہتے ہو کہ نہیں، تو مگر انسان کے ساتھ یہ نہیں۔ انسان کو عقل، شعور، سمجھ اور ضمیر نام کی چیز دے کے دنیا میں آزاد چھوڑا۔ اب چاہو تو مان جاؤ، چاہو تو میری طرف آؤ، نہیں چاہتے تو نہ صحیح۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کرے، کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ ایسے میں جو اپنی خوشی سے کچھ بھی طلب رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی، اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے، پھر اس کے لیے وعدہ ہے 1 قدم بس چلو، 10 قدم میں تمہاری طرف آؤں گا۔ اس لیے عام طور پر اس بات کو سمجھنے میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کو ہدایت دینا تو ہم کیا کریں۔ نہیں، اس سے پہلے خود سے پوچھیں کیا ہم خود چاہتے ہیں، ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی، کیونکہ جس چیز کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مدد اور مشکل وقت میں صبر کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو یہ سب چیزیں چاہتا ہے، جس کی اپنی نیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور شادی کے موقع پہ کلمہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟
ایمان کی تجدید کے لیے، اس بات کے احساس اور اظہار کے لیے کہ ہم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، اسی کو معبود سمجھتے ہیں، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے، اسی سے ڈریں گے، اسی کے لیے یہ تعلق جوڑ رہے ہیں، اسی کا نام لے کر یہ عہد کر رہے ہیں، اور اس کے آگے جواب دہی کے ڈر سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس زندگی میں جو تعلیمات ان کی طرف سے میرے لیے آئی ہیں ان کو بھی ہم مانیں گے۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ وہی ہے، ہمارے لیے ان کی سنت، ان کا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر خطبہ نکاح میں 3 آیات ہیں جن میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے۔ پہلی آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، بار بار کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 انسانوں کے تعلقات کبھی بھی خوشگوار ہو نہیں سکتے جب تک ان کے درمیان اللہ کا خوف موجود نہ ہو، کیونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا، کہ دل میں خدا کا خوف۔ تو تقویٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ تو دل کی بھی حفاظت جب تک نہ ہو اس وقت تک تقویٰ نہیں ہوتا۔ اور تقویٰ کہ دل کی حفاظت کے ساتھ انسان دوسرے سے معاملہ کرے کہ دل میں بھی کسی کے لیے برا نہ رکھے، کیونکہ اگر نیت اچھی نہ ہو تو بظاہر انسان کتنی بھی خوشامد کرتا رہے وہ دوسرے کے دل پہ جا کے نہیں لگتی۔ فریب کاری، ریاکاری، دکھاوا اور اوپر سے خلوص کو ظاہر کرنا، یہ زیادہ دن تک انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ خدا سے ڈرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، یا خاص طور پر شادی کے بعد لڑکیوں کو جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دونوں فریقوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ انسانی تعلقات کی خوشگواری اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا احساس ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ تقویٰ میں صرف ڈر ہی نہیں، اس کی محبت بھی آتی ہے، اس کا احساس بھی آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو شخص خدا سے نہ ڈرتا ہو آپ اس کے شر سے بچ ہی نہیں سکتے۔ وہ جب چاہے جھوٹ بول دے، جب چاہے آپ پہ الزام لگا دے، جب چاہے آپ کو تانا دے، جب چاہے آپ کا ناطقہ بند کرے، آپ کو اذیت دے، ستائے، جو چاہے آپ کے ساتھ کرے۔ آپ دیکھیے کہ شادی کے بعد عموماً کمپلیکیشنز کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی کیوں آتی؟ ساس بہو کے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی باتوں کو ٹویسٹ کر کے کچھ سے کچھ کر دیا جاتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، بنا کچھ لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ شادی کی خوشی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ شوہر اور بیوی کا باہم ایک دوسرے پر اعتماد۔ یہ اعتماد وہاں زیادہ ہوگا جہاں خدا کا خوف بیچ میں ہوگا، کیونکہ شوہر کو بھی اطمینان ہوگا میری بیوی مجھ کو چیٹ نہیں کرے گی، بیوی کو اطمینان ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا، مجھے دھوکہ نہیں دے گا، میرے حقوق ادا کرے گا، میرے بارے میں اللہ نے جس ذمہ داری ڈالی اس کو پورا کرے گا۔ ہم عموماً سمجھتے کہ شادی کی خوشیوں کا انحصار زیادہ اچھے کپڑے پر، زیادہ خوبصورت جیولری پر، زیادہ اچھے گھر پر، زیادہ اچھی جاب پر شوہر کی، یا زیادہ پڑھی لکھی بیوی پر ہے۔ نہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، مددگار ہیں، لیکن جب تک دونوں میں خدا کا خوف نہ ہو تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ بسا اوقات دونوں ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بنے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتوں کو یہ شکایت ہوتی کہ شوہر مارنے پیٹنے پہ اتر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات، کھانے میں نمک کیوں زیادہ ہو گیا، دروازہ اونچا کیوں بند ہو گیا، بچے کو کیوں ڈانٹ پڑی۔ ہر وقت عورت ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا حساب لے گا جو کسی پر بھی جبرن ظلمن زیادتی کی جائے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی لیکن ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے، تم جہیز کیا لے کر آئے، تمہارے ماں باپ نے میری عزت نہیں کی، تمہارے بھائی نے یہ کر دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا۔ اور اسی طرح بیوی کی طرف سے شکوے اور شکایات شوہر کے لیے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری بہنیں ایسی ہیں، میں نے اس گھر میں آ کے کوئی سکھ نہیں پایا۔ اور اس میں کچھ چھوٹی موٹی بات ہو بھی تو کچھ بڑھا لی جائے۔ کیوں بڑھا لی جاتی ہے؟
اس لیے کہ خدا کا خوف جو نہیں، تقوی جو نہیں، تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بیلنس دیتا ہے، بات کرتے ہوئے احساس دیتا. اور اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل بھی جائے تو جب انسان کو احساس ہو تو فوراً پلٹ بھی آتا، سوری یہ میری غلطی، یہ میرا قصور ہے. کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ میں بندوں سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اور پھر حق کا تقاتی، کیسا تقوی؟ جیسا تقوی کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت پر تمہاری موت آئے. ہوتا یہ کہ شادی سے پہلے تو انسان اپنی اپنی زندگی گزارتا ہے، شادی کے بعد شوہر بیوی، بیوی شوہر کے انفلوئنس میں آ جاتی ہے اور بہت سی چیزیں ایک دوسرے کی خوشی کے لیے غلط کرنے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں. فرمایا نہیں، تمہیں اللہ ہی کا تابعدار اور فرما بردار ہونا ہے. پھر دوسری آیت، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی مرد ہو یا عورت سب کی اصل ایک ہے. اور یہ بات بھی اس لیے ضروری ہے نا اس موقع پر کہنا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ عورت ایک کمتر چیز ہے. ضروری نہیں ہر جگہ، لیکن جہاں دین دنیا دونوں کی تعلیم نہیں وہاں عموماً عورت کی کوئی عزت نہیں. اس کو ایک نوکرانی بنا کے بعض اوقات گھر میں لایا جاتا ہے، بعض اوقات اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی اس کا مقام نہیں، کوئی اس کا مرتبہ نہیں، کوئی اس کا حق نہیں. جیسے چاہو اسے استعمال کرو. نہیں، دونوں ہی انسان ہونے کے ناطے محترم ہیں، دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں انسان ہیں. جیسا دل مرد کے اندر ہے ویسا ہی عورت کے اندر ہے، بلکہ زیادہ نازک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں معاملہ کرتے ہوئے فرمایا